سورہ رحمان بہت اہم صورت ہے۔ اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور اس صورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہٰذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر، اسی اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن، کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیس جب خدا کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو، کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت کو شروع کیا الرحمن، رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے، حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا، اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیس کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے۔ تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں، کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا، کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے۔ اسی عقل نے ہومو سیکچولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا۔ تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے، لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت میں نازل ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی۔ علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جانور ایک مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے۔ وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ، وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے۔ جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے۔ تو ہر شخص، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا، اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے۔ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی
ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے، تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت۔ جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع الميزان، اور ترازو رکھ دیا اس نے۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضح لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں۔ اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے۔ یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔ آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دی آپ نے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں۔ وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں۔ عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے۔ تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسروں کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا۔ اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو اس کو۔ سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو۔ جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو۔ تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ۔ تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا۔ وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے، تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، اس نے زمین کو رکھ دیا یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا، للانام، مخلوق کے لیے۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی۔ آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے۔ تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا، کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں، ستارے سیارے تھے، تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں، اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں۔ قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے،
چاند بھی یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تو زمین جھک گئی 30 ڈگری، ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، تو بہت نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتا، سائنسدان لوگ بولتے ہیں.